فإن خير الحديث كتاب الله
الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لائق تکریم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، سننے والی میری اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں،
کمزوری ایمان کی وجہ سے کوئی چیز بھی ہمارے اوپر اس طرح سے اپنا اثر نہیں دکھا پا رہی جس طرح سے ہم سے پہلے ادوار میں ان چیزوں نے اپنے اثرات دکھائے۔ بنیادی بات ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ بشمول میں ہم دنیا میں اتنا کھو چکے ہیں اور دنیاوی رنگینیوں میں اتنا محو ہو چکے ہیں کہ ہمیں بسا اوقات ایک مسلمان کو اسلام ثابت کرنا ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب ایک مسلمان ہے، اسے تو اسلام ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی باڈی سے، اس کے کردار سے، اس کے افعال سے اسلام کی جھلک نظر آئے گی۔ مزہ تو کب ہے کہ جب ہر شخص مسلمان کو دیکھ کے یہ سمجھ جائے کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ تو ان کمزوریوں کی وجہ سے، ان ایمانی کمزوریوں، اعتقادی کمزوریوں کی وجہ سے ہمارے اوپر اسلام اس انداز سے اثر انداز نہیں ہے جس انداز سے اسلام اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ حضرات صحابہ کے واقعات سنتے رہتے ہیں کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا، ابھی کوئی اتنا نالج نہیں، ہم تو پیدا ہی مسلمانوں کے گھروں میں ہوئے ہیں، ہمیں تو پیدائشی طور پر اسلام کا اتنا علم ہوتا ہے کہ جتنا شاید ایک پڑھے لکھے شخص کو نہیں ہوتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب اسلام لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس کلمہ پڑھنے سے ان کی زندگیوں میں اتنی واضح اور اتنی بین تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ پورے علاقے میں پتہ چل جاتا کہ فلاں شخص نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ سب سے بنیادی بات میرے بھائی، یہ قرآن مجید جو ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں موجود ہے، ایک نہیں شاید 4-5 قرآن پڑھے ہوں، اور فی زمانہ میں یہ بھی کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہر شخص میں، ہر گھر میں تقریباً ہر شخص ہی قرآن پڑھا ہوا ہے۔ ایسے میں قرآن گھر میں موجود ہونے کے باوجود، قرآن پڑھے ہوئے ہونے کے باوجود، ہر روز صبح شام شاید بعض احباب قرآن کی مسلسل تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی زندگیوں میں وہ تبدیلیاں نہیں جو ہونی چاہیے۔ اعمال، کردار میں، اخلاقیات اور معاملات میں وہ جھلک نہیں نظر آتی جو آنی چاہیے۔
جبکہ میرے بھائیوں، بنیادی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آج ہمیں اس قرآن کی طاقت کا اندازہ نہیں اور اس کی تاثیر کا ہمیں اندازہ نہیں کہ اس قدر زیادہ تاثیر ہے۔ ہمیں ورثے میں یہ چیز کنورٹ ہوئی، ہمارے پاس آئی، ہم نے لے لی، مسجد کے مولوی سے امام سے بیٹھ کے پڑھ لی بچپن میں، ہم نے صرف اس کو ایک تبرک، کتاب تبرک بنا لیا، گھر میں رکھ لی برکت کے لیے تو کافی۔ کوئی فوت ہو گیا تو اس کے سرانے بیٹھ کے پاؤں کی طرف بیٹھ کے یاسین لے کے بیٹھ گئے۔ کسی کی محبت زیادہ بڑی جو قبرستان میں لے جا کے 40 دن تک پڑھتے رہے، ہم نے اسے کتاب ہدایت سمجھا ہی نہیں، ہم نے صرف اسے کتاب تبرک مان لیا کہ یہ برکت کے لیے۔ تو میرے بھائی ہمیشہ یاد رکھیں کہ کتاب ہدایت جب آپ سمجھیں گے تو برکت ایٹومیٹکلی آپ کو حاصل ہو جائے گی جب آپ اس کو ہدایت کی روح سے پڑھیں گے۔ لیکن اگر برکت کے لیے رکھیں گے، سال بھر رکھیں گے، برکت کے لیے اسے پڑھیں گے، تو شاید اس سے وہ ہدایت ممکن نہ ہو جو میسر ہونی چاہیے۔ تو اس کی طاقت کے چند مظاہر میرے بھائیوں میں آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں تاکہ اس کے گزرے دور میں بھی آپ کو جس کتاب پہ ہمارا ایمان ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کا کلام ہے، ہمارے رب کی گفتگو ہے اس پہ، کہ اس دور میں آپ کے حوصلے بڑھیں اور آپ یہ سمجھ سکیں کہ اللہ نے کتنا بڑا تحفہ ہمیں دے رکھا ہے، کتنی بڑی عنایت اور مہربانی کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مقام پر اللہ رب العزت سب سے پہلی آیت سورہ احزاب کی آخری آیات ہیں، اللہ رب العزت نے بہت بڑی بات بیان فرمائی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ دنیا والوں ذرا اس کی طاقت کا اندازہ کیجئے میرے کلام کا، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ہم نے اس کے نزول کا بندوبست فرمایا، پروگرام بنایا کہ اس کو نازل کیا جائے، تو سب سے پہلے ہم نے اس کو آسمانوں سے بات کی کہ کیا تمہیں یہ کتاب دے دی جائے، تمہیں اس کتاب سے کا وارث بنایا جائے۔ ساتوں آسمان جو ہمیں دکھنے میں کتنے طاقتور نظر آتے ہیں اور کروڑوں مخلوقات ان میں آباد بغیر سکون کے اتنی بڑی بڑی نیلوں چھپتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے آسمانوں کو کہا کہ تم میری اس امانت کو سنبھال لو اور اس کے وارث بن جاؤ۔ آسمانوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ نہیں اللہ، ہم میں طاقت نہیں کہ ہم تیرے اس کلام کو اٹھا سکیں، ہم میں اتنی طاقت نہیں، اتنی استطاعت نہیں، اتنے خوش نصیب نہیں کہ اس کے وارث بن سکے، ہم بہت کمزور ہیں۔ اس روح زمین میں دکھنے والی سب سے مضبوط ترین چیز آسمان، ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا
اللہ ہم نہیں اٹھا سکتے، اس کا بہت بوجھ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس دو گردوں کے درمیان 30 پاروں کی کتاب ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں تھمائی ہوئی ہوگی، اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ آسمان اٹھانے سے فاصل نہیں، کار پہ کریم نہیں اٹھا سکیں گے اس کا بوجھ۔ یہ بہت بھاری اور وزنی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد اس روح زمین پہ دکھنے والی دوسری مضبوط ترین چیز یہ پہاڑ، یہ زمین جو ہر طرف پھیلی دکھتی ہے، جس نے کروڑوں اربوں مخلوقات اپنے اوپر برداشت کی ہوئی ہیں، بڑے بڑے نہ ختم ہونے والے پہاڑوں کو اپنے اوپر اٹھائے رکھا اس زمین نے۔ اللہ رب العزت اس زمین سے مخاطب ہوا اور فرمایا زمین تو لے لے یہ امانت۔ زمین بھی معذرت خواہ ہو گئی کہ اللہ نہیں مجھ میں سخت، میں بھی نہیں اسے اٹھا سکوں گی، میں بھی اسے اٹھانے سے قاصر رہی۔ آسمان بھی جب انکاری ہو گیا، زمین بھی یہ انکار وہ انکار نہیں، یہ ہے اپنی کمزوری کا احساس کہ اللہ ہم میں سکت نہیں ہے، ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم یہ بوجھ جھیلنے کے قابل نہیں ہے۔ جب آسمان بھی معذرت خواہ، زمین بھی معذرت خواہ نظر آئی، پھر میرے بھائیوں یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کی بلندیاں آسمانوں کو چھوٹی دکھتی ہیں، کتنے طاقتور، یہ جب لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو جناب بستیوں کی بستیاں بھاگ کے لے جاتے ہیں۔ اتنی زیادہ طاقت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے ان پہاڑوں کو، یہ زمین ہل رہی تھی، ہم نے ان کو اس میں میخیں اور کیلوں کے طور پہ ٹھونس دیا تاکہ یہ ہل نہ سکے۔ اتنی بڑی زمین کا بیلنس ان پہاڑوں نے قائم رکھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پہاڑوں، تم لے لو میری سمانت کو اپنے پاس رکھ لو، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کے وارث تم بن جاؤ۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے پہاڑ بھی جھک گئے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم میں سکت نہیں، ہم بھی اسے نہیں اٹھا سکتے، ہم میں بھی اس کے وارث بننے کی سخت نہیں، طاقت نہیں۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، نہ صرف انکاری ہو گئے بلکہ ڈر گئے اللہ سے کہ اللہ رب العزت ہم بہت کمزور ہیں۔ آسمانوں نے اپنی کمزوری کا اظہار کر ڈالا، اس زمین نے جس نے کروڑوں مخلوقات کو بشمول ان پہاڑوں، دریاؤں کے درختوں کے اٹھا رکھا ہے، یہ بھی معذرت پہاڑوں نے بھی جناب ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ رب العزت نے پھر حضرت انسان سے پوچھا، حضرت انسان سے اللہ رب العزت نے پوچھا، اور پھر انسان نے اس عظیم کتاب کا وارث بننے کی حامی بنی اور اس عظیم کتاب کو اٹھانے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ اتنی طاقتور کتاب ہے میرے بھائی،
یہ اتنی اس میں اللہ نے قوت رکھی ہے کہ ہم اسے کچھ بھی نہیں سمجھ رہے. اس کا وزن اور طاقت اتنی ہے جو اس کی اہمیت سے واقف ہے. ہمیں اس کی قوت اسی لیے نہیں دکھتی کہ ہمیں اس کی اہمیت کا علم نہیں ہے. جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ چیز کیا ہے تو یقین جانیے گا پھر ہمیں اس کی حقیقت کا علم ہوگا. تو ہر چیز انکاری ہو گئی، اللہ میاں کے سامنے جھک گئی کہ اللہ ہم میں سخت نہیں ہے. اٹھایا ہے تو اس کو حضرت انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر نے اسے محفوظ کیا اور اسے اٹھانے کی ذمہ داری دی. اور پھر اللہ کے فضل و احسان سے یہ اللہ کی توفیق اور مدد تھی. آج ہماری غفلتیں اور سستیاں اور کاہلیاں اپنی جگہ بجا، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے رسول اور حضرات صحابہ نے اس کتاب کا وارث بننے کا حق ادا کیا ہے اور پوری دنیا کو اس کتاب کا وارث بن کے دکھایا ہے، میسج دیا ہے کہ اللہ کے فضل و احسان سے جس کتاب کو کا بوجھ اٹھانے سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہاتھ اٹھا گئی، لیکن یہ 5-6 فٹ قد رکھنے والا انسان اس نے اس کو اٹھانے کی حامی بن گئی. تو میں عرض کر رہا تھا اس کی آپ قوت اور طاقت کا اندازہ کیجیے. ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ الرعد ہے 13ویں پارے میں اس کی طاقت اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بل للہ الامر جمیعا. اللہ فرماتے ہیں اگر اس قرآن سے اگر پہاڑوں کو چلنے کا حکم دیا جاتا تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جاتے، زمین پہ چلنا شروع کر دیتے. اور اگر قطعت به الارض اس قرآن سے اگر زمین کو حکم دیا جاتا تو زمین شق ہو جاتی، پھٹ جاتی، زمین میں سوراخ بن جاتا. او کلم به الموتى اور اگر کسی مردے کو حکم دیا جاتا تو مردہ کھڑا ہو کے گفتگو کرنے لگتا، زندہ ہو جاتا. اتنی طاقت اس قرآن میں. لیکن بل للہ الامر جمیعا، ان پہلوؤں پہ اس کو آزمایا. طاقت رکھتا ہے قرآن کہ یہ حکم دے اور پہاڑ چل پڑے، یہ حکم دے زمین پھٹ جائے، یہ حکم دے تو مردے بولنے لگے. لیکن کیا ہے اس پہلو پہ اللہ نے اس لیے اس کو نازل نہیں کیا. آج ہم اکثر قرآن کو اسی اینگل سے دیکھتے ہیں. پوچھتے بھی ہیں بھائی جی اچھا جی کوئی صورت بتائیں نا جی جس سے یہ کام ہو جائے گا، کیا پڑھا کروں گا میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے. ہم نے قرآن کو صرف اس پہلو کے لیے استعمال کر لیا کہ جس پہلو کے لیے اس کو نازل نہیں کیا گیا کہ اس لیے نازل کر رہے ہیں کہ اس سے جناب یہ پہلو لیے ہے. طاقت رکھتا ہے لیکن میرے بھائی یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کی ہے. اور تیسرا مقام سنیے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل
بتائی جا رہی ہیں کہ یہ جو قرآن میں اور آپ جس کو اتنا عام سمجھتے ہیں، یہ اتنی طاقتور اللہ کا کلام ہے، اتنی طاقتور کتاب ہے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اگر ہم اپنے اس قرآن کو، کلام کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ بھی خوف اور ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ بڑے بڑے یہ کیٹو اور بڑے بڑے جناب ماؤنٹ ایورسٹ قسم کے بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں، جو بڑی چوٹیاں ہیں پوری دنیا میں، جن کی 8,000 فٹ بلندیاں ہیں، میرے بھائیوں یہ پہاڑ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن ان پر اتارتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، روئی کی طرح ہو جاتے، لیکن ہم نے اس کو غور و فکر کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کی طاقت کا اندازہ آپ کریں، اس کے وزن کا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا کی ہر چیز اس کا وزن اٹھانے سے قاصر ہے۔ یہ آسمان قاصر ہیں، یہ زمین قاصر ہے، یہ بڑے بڑے پہاڑ درخت قاصر ہیں، اٹھایا ہے اور اٹھانے کی سکت رکھتا ہے تو صرف حضرت انسان رکھتا ہے۔ اور دوسرا پہلو اس کی تاثیر کی جہاں تک میرے بھائی بات ہے تو اس میں بڑی تاثیر ہے۔ تاریخ کی کتب آپ اٹھائیں کہ جب شروع اسلام کا زمانہ ہے، نئی نئی قرآنی آیات نازل ہو رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ادھر کفار کی مشرکین کی میٹنگز بیٹھ رہی ہیں کہ یہ قرآن کوئی بھی نہ سنے، اس لیے کہ جو قرآن سنتا ہے وہ قرآن ہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ بڑی پابندیاں لگا دی، سختیاں کر دی، لیکن جس کے کان میں قرآن کی آواز پڑ گئی پھر وہ تبدیل ہوئے بغیر نہ رہ سکتا۔ اس لیے میٹنگ میں ان کے اجلاس میں یہ طے پاتا ہے کہ آج کے بعد کوئی بندہ قرآن نہیں سنے گا، اور جو قرآن سنتا پکڑ گیا اس کو سزا دی جائے گی۔ پکڑا گیا۔ اتنی سختیوں کے باوجود جو بڑے بڑے سردار ہیں نا میرے بھائیوں، جو یہ پابندیاں لگانے والے ہیں، اٹھائیے گا تاریخ کی کتب تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات جب بیت اللہ میں اس نئے نازل ہونے والی قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ کفار جو دن کو اپنے اجلاسوں میں عوام پر، پبلک پر پابندیاں لگاتے تھے کہ تم نے قرآن نہیں سننا، وہ کونوں میں دیواروں کے پیچھے چھپ چھپ کے اللہ کا قرآن سنا کرتے تھے۔ اتنا اس میں مزہ تھا، کتنے اسی طرح تبدیل ہوئے، کتنے تبدیل ہوئے۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ دیکھ لیں کہ کس مشن کے ساتھ گئے، کہ جب پتہ چلا کہ بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے، مشن یہ تھا، پہلا مشن یہ تھا نکلتے ہوئے کہ آج معاذ اللہ 100 اونٹ میں ہی لوں گا، نبی کا سر تن سے جدا کروں گا۔ پہلا مشن یہ تھا، رستے میں اطلاع ملی تو کہا پہلے بہن اور بہنوئی کا کام کرتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں اس چیز نے ان کے اتنے بڑے بڑے مضمون عزائم کو تبدیل کر کے کیسے کنورٹ کر دیا کہ وہ جا کدھر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو جب سورہ طٰہٰ کی آیات سنی تو اپنے نہ صرف ارادوں سے پیچھے ہٹ گئے بلکہ
اپنے بہن اور بہنوں سے کہنے لگے کہ مجھے بھی آمنہ کے لال کے قدموں میں لے جائیے، میں بھی کلمہ پڑھ کے اس کتاب کا وارث ہو جاؤں۔ تو اتنی تبدیلیاں، یہ تاثیر ہے۔ اللہ رب العزت اسی لیے قرآن میں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، کہ اس کتاب کو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، عوام کی، مخلوق کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اس کلام کو نازل کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑا عظیم تحفہ ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس کائنات میں ہمیں اللہ نے کروڑوں نہیں اربوں نعمتیں دے رکھی ہیں، اور کسی ایک نعمت کا بھی میرے بھائیوں شکریہ ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ جو نعمت ہمیں کمزور ترین اور کم تر نظر آتی ہے، اس نعمت کا بھی میں اور آپ شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہیں، لیکن اللہ کی ان عطا کردہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت میرے بھائیوں یہ ہے کہ اس رب نے ہمیں جو اپنا کلام دیا ہوا ہے، کتاب ہدایت دے رکھی ہے، قرآن مجید ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں ہے، اور بیسوں لوگوں نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اتنی گفتگو کرنے کے بعد جس نتیجے کی طرف بھائیوں کو لانا چاہتا ہوں، گرمی کی شدت کا بھی مجھے بھرپور احساس ہے، اور میں آپ بھائیوں کے چہرے بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن بس میں وقت کا منتظر ہوں کہ کب قریب ترین ہو اور میں جو ہے وہ نماز کے لیے نیچے اتر جاؤں۔ لیکن میرے بھائیوں، نتیجے کی باتیں سن لیں کہ اتنی باتیں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اتنی عظیم چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کی تعظیم اور تکریم کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے، اس کی عزت کا، اس کے تقدس کا، اس کے احترام کو ضرور ہمیں جو ہے وہ ہر ممکن طریقے سے بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالخصوص جمعے والے دن، آج چونکہ جمعے کا دن ہے، اس دن سورہ کہف کی تلاوت کو کبھی مت بھولیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ سورہ کہف کی تلاوت جمعے والے دن کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس خوش نصیب کو ایک نور عطا کرتے ہیں، اپنی جناب سے ایک روشنی ملتی ہے، جس روشنی میں وہ فیصلے کرتا ہے، اور اللہ کی عطا کردہ روشنی میں انسان کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے جمعرات والے دن اس چیز کو یقینی جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کو یقینی بنائیے، اس کو جتنی اہمیت دے سکتے ہیں، اس قرآن کی اس کو اہمیت دیں، اور قرآن کو اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ جو حاملین قرآن ہیں، جو قرآنوں کو اپنے سینوں میں قرآن کو بسائے بیٹھے ہیں، آپ کو قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں، میرے بھائیوں، ان کا احترام بھی اصل میں قرآن کا احترام ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اس قرآن کے خلاف کہ جی ٹھیک ہے، قرآن کی تو عزت کریں، لیکن حاملین قرآن کی عزت نہ کریں۔ تو جب آپ حاملین قرآن کی عزت نہیں کریں گے تو قرآن کی عزت بھی آپ کے دلوں سے جاتی رہے گی۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔